چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 181 کا آغاز کیا، فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق ضرور بالضرور سن لیا اللہ رب العزت نے اس بندے کے کلام کو، قول الذین، ان لوگوں کے، ان گستاخوں کے کلام کو، ان بدبختوں کے کلام کو کہ جنہوں نے یہ کہا قالوا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ مفلس ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد سمع اللہ، ضرور بھی ضرور تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کا قول، ان بدبختوں کا قول کہ جنہوں نے یہ کہا، قالو، انہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ اب یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، آئیے ذرا اس کی تاریخی حیثیت دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، یار بازار اور یار مزار، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان صداقت کا اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، شان صداقت کا، کیونکہ آپ کا نام نامی تو ہے ابو بکر، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی بہت ہی سچا انسان، جیسا کہ میں نے کہا کہ صدیق کا معنی ہے سچا انسان، اور صدیق اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا سچا انسان۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر کو یہ صدیق اکبر کا خود ٹائٹل دیا تھا، خود صدیق اکبر کا ٹائٹل اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر کو دیا تھا۔ وہ کب دیا تھا؟ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ جس وقت آمنہ کے لال حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج سے تشریف لے کر گئے، اور سارے جہانوں کی کائنات کی حدوں سے کراس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کر کے واپس پلٹے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا والوں کو یہ خبر دی کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے نکلا، مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے پھر میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، پھر لامکاں، اور پھر آگے سے بڑھتا بڑھتا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک گیا، اللہ سے ہم کلام کیا، راز و نیاز کی باتیں کی، پھر میں واپس پلٹ کر آیا۔ جب میں آیا تو جاتے ہوئے جس پانی سے وضو کر کے گیا تھا وہ پانی ابھی جاری تھا، جس دروازے کو کھول کر گیا تھا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ حضور نے جب دنیا والوں کو یہ خبر دی تو جو منافق تھے، جو منکر تھے، انہوں نے فوری انکار کر دیا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر تک گئی، لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، اس وقت تک آپ صدیق نہیں تھے، فقط ابو بکر تھے، لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، تم بڑے ذہین ہو، بڑے فطین ہو، بڑے انٹلیکچوئل مین ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا طویل سفر کر کے واپس آ گیا، پانی ابھی جاری تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اتنا طویل سفر کر کے واپس آیا، اے ابو بکر ذرا یہ تو بتا کہ کیا عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو ابو بکر نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کہا کس نے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ نے کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، اللہ رب العزت کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ بات محمد بن عبداللہ نے کہی ہے، حضور تاجدار کائنات نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے، تو میں بلا چون و چرا اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا نکلوانا چاہتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اس زبان سے وہی جاری ہوتا ہے جو خدا جاری کروانا چاہتا ہے۔ محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جب وہی کہتے ہیں جو رب کہلوانا چاہتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ زبان محمد کی ہوتی ہے لیکن کلام میرے رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، الفاظ خدا کے ہوتے ہیں۔ تو جس نے مصطفیٰ کی زبان کا انکار کیا، در حقیقت اس نے خدا کا انکار کیا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے بچار کے،
بغیر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جب اس کو تسلیم کر لیا، ادھر سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا، فرمایا اے میرے پیارے جبریل جا، چلا جا میرے محبوب کے پاس اور جا کر میرے محبوب کو یہ بشارت دے دے، خوشخبری دے دے کہ آج تیرے غلام نے ابو بکر صدیق نے ایک بہت بڑی صداقت کی گواہی دی ہے۔ آج سے پہلے وہ فقط ابو بکر تھا، آج کے بعد دنیا انہیں صدیق اکبر کہے گی، اس لیے انہوں نے میرے محبوب کی صداقت کا اعلان کیا ہے، میرے حضور کی گواہی پیش کی ہے، اس لیے آج کے بعد وہ فقط ابو بکر نہیں بلکہ آج کے بعد وہ صدیق اکبر ہیں۔ جب حضرت جبریل حضور کو یہ خبر دے کر چلے گئے، ادھر سے میرے حضور کے یار ابو بکر صدیق آ گئے تو میرے حضور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، پیارے صدیق کو آگے بڑھ کر گلے سے لگاتے ہیں اور گلے سے لگا کر کہتے ہیں یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، آج کے بعد فقط تو ابو بکر نہیں بلکہ آج کے بعد تو ابو بکر صدیق ہے، آج کے بعد تو صدیق اکبر ہے، اس لیے کہ تو نے میرے معراج کی گواہی دی تو میرے رب نے فرمایا کہ صدیق سے بڑا کائنات کے اندر کوئی انسان ہی نہیں ہے، اس سے سچا کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب براہ راست میرے رب نے دیا، اور جس کے سچے ہونے کے بارے میں میرا رب سرٹیفکیٹ جاری کرے اس کی صداقت کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو یوں کہہ لیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے جھوٹا نہیں کر سکتی جسے میرا رب سچا کہنے کا سرٹیفکیٹ اور اس کی ضمانت اور اس کی مہر لگا دے۔ اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف، اب آپ کو بات صحیح معنی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ بنتا ہے کہ جس وقت سن 2 ہجری کے بعد اسلام کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر زکوٰۃ کا حکم جاری ہوا کہ آپ 2.5% مسلمان جو ہیں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے کی طرف بھیجا، اور اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی قینقا۔ ان کے بڑے بڑے باغات بھی تھے، ان کے مال مویشی بھی تھے، بڑے امیر ترین وہ لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے محبوب نے سفیر بنا کر، الچی بنا کر بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس جتنا بھی مال ہے، باغات ہیں، جو بھی ان کی اجناس ہے، ان ساری کی لسٹ بنا لاؤ تاکہ ہم تخمینہ لگا سکیں کہ ان کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان کے پاس گئے تو آپ نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کا یہ پیغام ہے کہ میرے راستے کے اندر زکوٰۃ دی جائے اور اللہ کے راستے کے اندر مال دیا جائے۔ جب ایسا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، آگے اس قبیلے کے جو بدبخت لوگ تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے پاس بھیک مانگنے آیا ہے، اور تو جب اللہ کا نام لے رہا ہے تو توبہ نعوذ باللہ، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خدا اللہ جو ہے وہ خود محتاج ہے، وہ خود جو ہے وہ غریب ہے یا مفلس ہے، اور ہم مالدار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی، اب آگے سے بھی تو پھر پیکر شرم و حیا اور سلیم الطبع انسان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے، آپ سے ان کی یہ بدبختی اور ان کی گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ آپ نے ان کے قبیلے کے سردار پر بڑا زوردار ان کے منہ پر تمانچہ مارا آپ نے فرمایا بدبخت، تیری اتنی ہمت، تو نے اس رب کائنات ہے جو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بارے میں تو یہ بکواس کرتا ہے کہ وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے تمانچہ مارا تو انہوں نے مقدمہ جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، سچا نبی رسول کہتا ہے، اور یہ تیرا غلام ہے، اس کو تو نے اپنا سفیر اور الچی بنا کر بھیجا اور اس نے مجھے تمانچہ مارا ہے، زیادتی کی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور مقدمہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیکر عدل و انصاف ہیں، وہ ساری کائنات کے عدل و انصاف کے پیکر ہیں، عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنے والی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، اور اسی پر پھر خلفائے راشدین نے بھی عدل و انصاف کا جو ایک سسٹم تھا اس کو برقرار رکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرٹ پر فیصلہ کرنا تھا۔ یہ تو جانتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق کبھی غلطی نہیں کر سکتا، کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت ماجرا جو تھا وہ گواہی کا تھا، عدالت کا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بحیثیت جج، بحیثیت جسٹس، بحیثیت قاضی وہاں پر براجماع تھے۔ اس بدبخت بندے نے اپنے 2 گواہ پیش کر دیے،
انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میری طرف سے 2 گواہ ہیں، ان سے پوچھ لو، میں نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں۔ جب اس بدبخت نے 2 گواہ پیش کر دیے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا پیارے صدیق، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے، اور روایت عدل و انصاف کا ہے، اور میرا منصب قضا کا معاملہ ہے۔ اس نے 2 گواہ پیش کیے ہیں، اب گواہی تجھے بھی پیش کرنی پڑے گی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کس کو گواہی کے طور پر لاؤں گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی شان صداقت خود میرے رب نے پیش کی، جن کے سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ خود رب نے جاری کیا تھا۔ اس وقت محمد مصطفیٰ کی عدالت ہے، ایک طرف وہ بدبخت ہے جو جھوٹا تھا، غلطی پر تھا، بدبختی پر تھا، وہ جھوٹے گواہ بھی لے کر آ گیا، دوسری طرف پیکر عدل و انصاف، پیکر صدق و صداقت اور پیکر شرم و حیا ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ ابو بکر صدیق سر نیچے کر کے سوچ رہے ہیں کہ اب اس نے تو گواہی پیش کر دی، میں کس کی گواہی پیش کروں گا۔ اس وقت موقع پر تو کوئی شخص موجود نہیں تھا، جو تھے وہ اسی کے چیلے میلے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سوچ رہے تھے، اللہ رب العزت کی عزت رحمت کو غیرت آئی، رب العزت نے پیارے جبریل کو بلایا، فرمایا اے جبریل، کیا دیکھ رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، میرے نبی نے عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ ابو بکر جس کے سچے ہونے کے بارے میں، جس کی شان صداقت کے بارے میں، اور جس کے ہمیشہ حق اور سچ پر قائم ہونے کے بارے میں رب سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہوں، مہر صدق ثابت کر چکا ہوں، آج وہ صدیق ایک گواہ کی وجہ سے سوچ میں پڑ گیا ہے۔ اے جبریل، چلا جا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور میرے نبی کو جا کر بتا دے کہ ابو بکر کی صدیق وہ پیارا سچا انسان ہے کہ جب اس کی گواہی کی باری آئے، انسانوں میں سے، مخلوق میں سے اور اہل زمین میں سے اگر ابو بکر صدیق کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو تو براہ راست عرش والا خدا اس کا گواہ ہے، عرش والا خدا اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے حضرت جبریل کو یہ آیت مبارکہ دے کر بھیجا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے محبوب، میں رب اس بات کا گواہ ہوں اور ابو بکر صدیق کی طرف سے میں رب گواہی دیتا ہوں، اس بدبخت بندے نے یہ بات کہی ہے، اب یہ گستاخی کر کے اپنی بات سے مکر رہا ہے، پھر رہا ہے۔ تو رب کائنات نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان صداقت کا تحفظ کرنے کے لیے ان کو رب العزت نے یہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔